اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار بچوں کیسے ہیں؟ پیار بچوں آج ہم سبق نمبر 10 جس کا عنوان سورۃ المؤمنون ہے پڑھیں گے۔ اس میں پہلی 4 آیات بیان کی گئی ہیں اس سبق میں۔ تو پہلے بچوں ہم سورۃ المؤمنون کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون کیوں رکھا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات مومنین کی کامیابی کے موضوع پر ہیں۔ ان آیات میں مومنین کو کامیابی کے لیے اچھی صفات اپنانے کا درس دیا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام مومنون رکھا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو پیارے بچوں آج ہم سورۃ المؤمنون آیت 1 سے 4 تک جو سیکھیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں۔ تو پیارے بچوں اب ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یقیناً افلح کامیاب ہوئے المؤمنون مومنین۔ ترجمہ اس کا ہے یقیناً کامیاب ہوئے وہ مومن۔ تو پیارے بچوں جب ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ کامیاب ہونے سے کیا مراد ہے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ مومن کیسے کامیاب ہوئے۔ تو پیارے بچوں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس انسان کے پاس دنیا کے ہر قسم کے آرام و آسائش کی سہولتیں میسر ہیں تو وہ انسان کامیاب ہے۔ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے پیارے بچوں۔ یہاں کامیابی سے مراد ہے کہ وہ انسان جو دنیا میں ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ پیارے بچوں آگے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 ہے۔ الذین جو ہم وہ فی میں صلاتہم اپنی نمازوں خاشعون خشوع کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں اب ہم اس میں خشوع کا مین سمجھیں گے کہ خشوع کا کیا مین ہے۔ تو پیارے بچوں خشوع کا مطلب ہے کہ عاجزی کرنے والے، سکون و اطمینان سے نماز پڑھنے والے۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی نمازیں اطمینان اور سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ پیارے بچوں آگے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 3 ہے۔ والذین اور جو، تو وامین اور الذین جو، ہم وہ ان سے لغوی بیہودہ باتوں معرضون منہ پھیرنے والے۔ ترجمہ اور جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ بھی مومنین کی صفات میں شامل ہے کہ وہ ہمیشہ فضول و بیہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی بری بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف والسلام کہہ کر اپنا راہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح پیارے بچوں ہمیں بھی ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنا وقت فضول و بیکار کھیلوں مشغلوں اور جگہوں پر ایسی جگہ جہاں غلط محفلیں لگتی ہیں وہاں نہیں گزارنا چاہیے اور بری باتوں سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اچھی محفل میں اور اچھے کاموں والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا رویہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو تب ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آگے پیارے بچوں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 4 ہے۔ والذین اور وہ جو، تو پیارے بچوں وامین اور الذین وہ جو، ہم وہ للزکوٰۃ زکوٰۃ کو فاعلون ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے مال پر ہے کہ اس کی مقررہ مدت جب پوری ہو جاتی ہے 1 سال کے بعد ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی مالیت مقرر ہے کہ اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولے اور اگر چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے 1 سال گزر جانے کے بعد۔ تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو پاک اور صاف کرنے کے۔ تو جب ہم مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ تو پیارے بچوں آپ کو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے 4 تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ کامیاب لوگ یعنی مومن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں،
बेहुदा बातों से मुंह फेरने वाले हैं और अपने माल से गरीबों के लिए हिस्सा निकालने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इन आयात के अल्फाज, मानी और तर्जमा अच्छी तरह याद करना, लिखना है और समझना है, उन पर अमल करना है। फ़ी अमानिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 89 पर ग्रामर की एक गर्दान फ़िल माजी की गर्दान करेंगे। फ़िल माजी आपको पता है कि गुज़रे हुए ज़माने में जो काम किया जाता है, तो माजी मीन गुज़रा हुआ ज़माना। तो लफ्ज़ इख्तलाफ़ा से हमने गर्दान बनानी है। इख्तलाफ़ा, उसने इख्तलाफ़ किया। तो फिर माजी में पहला सीगा इसी से आएगा, इख्तलाफ़ा, उसने इख्तिलाफ़ किया, यानी उसे एक आदमी ने इख्तिलाफ़ किया और वो आदमी पास नहीं है, कहीं दूर है, तो हमने दूर की तरफ एक उंगली से इशारा करना है। इख्तलाफ़ा, उसने इख्तलाफ़ किया। आगे दूसरा लफ्ज़ है इख्तलाफ़ू, उन सब ने इख्तलाफ़ किया, यानी एक से ज़्यादा बंदों ने इख्तलाफ़ किया और वो भी पास नहीं है, दूर की तरफ इशारा करना है चार उंगलियों से। इख्तलाफ़ू, उन सब ने इख्तलाफ़ किया। आगे तीसरा लफ्ज़ है इख्तलफ़ता, आपने इख्तलाफ़ किया। तो आपने क्या करना है, अपने सामने खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करना है कि इख्तलफ़ता, आपने इख्तलाफ़ किया, यानी आप एक आदमी ने इख्तलाफ़ किया। आगे इख्तलफ़तुम, तो इसका है कि आप सब ने इख्तलाफ़ किया, यानी एक से ज़्यादा बंदे आपके सामने हैं, तो आप उनसे कह रहे हैं कि इख्तलफ़तुम, आप सब ने इख्तलाफ़ किया। आगे इख्तलफ़तु, तो मैंने इख्तलाफ़ किया। तो जब आप ये कहेंगे तो एक आदमी और वो आप खुद दें, तो आपने एक उंगली से अपनी तरफ इशारा करना है कि इख्तलफ़तु, मैंने इख्तलाफ़ किया, यानी मैं एक बंदा इख्तलाफ़ कर रहा हूँ। आगे इख्तलफ़ना, तो हम सब ने इख्तलाफ़ किया, यानी एक से ज़्यादा बंदों ने इख्तलाफ़ किया, तो ये भी अपनी तरफ इशारा करना है चार उंगलियों से। इख्तलफ़ना, हम सब ने इख्तलाफ़ किया, यानी एक से ज़्यादा बंदों ने इख्तलाफ़ किया। आगे इख्तलाफ़त, उस औरत ने इख्तलाफ़ किया, जिस तरह आपने यहाँ पढ़ा है ना, इख्तलाफ़ा, उसने इख्तलाफ़ किया, तो ये वाहिद में है कि उस एक मर्द ने इख्तलाफ़ किया, और इसी तरह ये मोनस वाहिद है, इख्तलाफ़त, उस औरत ने इख्तलाफ़ किया, यानी एक औरत ने इख्तलाफ़ किया। तो प्यारे बच्चों, ये गर्दान आपने अच्छी तरह याद करनी है और लिखनी है, ठीक है। फ़ी ईमानिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम बुक वर्क करेंगे सफ़ा नंबर 91। तो प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 10, जिसका उन्वान सूरतुल मोमिनून था, उसका बुक वर्क है। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, खुशू से मुराद सुकून और इत्मीनान, जल्दी जल्दी, खुशी खुशी। तो प्यारे बच्चों, हम नमाज खुशू के साथ अदा करते हैं, यानी सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो खुशू से मुराद क्या है, सुकून और इत्मीनान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नंबर 2, सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई आयात किस मौजू पर हैं? फरिश्तों की सिफ़ात, मोमिनीन की सिफ़ात, ख़ास लोगों की सिफ़ात। तो प्यारे बच्चों, सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई आयात मोमिनीन की सिफ़ात पर हैं, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून रखा गया है। तो सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई आयात किस मौजू पर हैं? मोमिनीन की सिफ़ात। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है। इसका आंसर क्या है? मोमिनीन की सिफ़ात। नंबर 3, लघु से क्या मुराद है? बेकार, फजूल बातें, फ़ायदेमंद बातें, अच्छी बातें। तो प्यारे बच्चों, लघु से मुराद बेकार और फजूल बातें हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नंबर 4, हल इत्तबअता का क्या मतलब है? क्या मैंने पैरवी की, क्या आपने पैरवी की, क्या हमने बात की। तो हल इत्तबअता का मतलब है कि क्या आपने पैरवी की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्या आपने पैरवी की। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 92 पर देखें। अरबी अल्फाज को उनके दुरुस्त मानी के साथ मिलाएं। नंबर 1, कद। कद मीन तहकीक। कद का क्या मानी है? तहकीक। कद का माना तहकीक। नंबर 2, अफलाहा। अफलाहा मीन फला, कामयाबी। अफलाहा का माना है फला, कामयाबी। लागवी, बेहुदा। लागवी, बेहुदा। आपने पढ़ा है लघु, बेहुदा या फजूल बात। तो लागवी मीन बेहुदा। सलातिहिम, अपनी नमाजें। सलातिहिम मीन अपनी नमाजें। हाशिऊना। हाशिऊना मीन खुशू। हाशिऊना मीन खुशू। तो प्यारे बच्चों, ये बुक वर्क करवाया है, तो आपने बुक वर्क कंप्लीट करना है और सबक लिखना और अच्छी तरह याद करना है। फ़ी अमानिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 10 सूरतुल मोमिनून, इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ پیارے بچوں یہ پیج نمبر 92 پر دیکھیں، مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن کے مطابق انسان کی اصل کامیابی کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے پیج نمبر 86 پر۔ پیارے بچوں یہ پیج نمبر 86 پر دیکھیں کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اس کا کیا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، یعنی مرنے کے بعد جو انسان جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ پیارے بچوں سوال نمبر 2 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 85 دیکھیں 85۔ پیارے بچوں پیج نمبر 85 پر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پیارے بچوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پیارے بچوں آگے کوسچن نمبر 3 ہے، مومنین کی کوئی سی 3 صفات بتائیں۔ تو پیارے بچوں کوسچن آپ نے پڑھا ہے کہ مومنین کی 3 صفات بتائیں۔ تو اس کے لیے پہلے آپ پیج نمبر 86 پر دیکھیں گے کہ پہلی صفت ہے، مومنوں کی پہلی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی اپنی نمازیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، یعنی سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی پہلی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ کو خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ تو پیارے بچوں آگے پیج نمبر 87 پر دیکھیں، مومنین کی دوسری صفت ہے کہ ایسے نیک لوگ ہمیشہ بری باتوں سے دور رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اسی پیج پر پیج نمبر 87 پر دیکھیں، مومنوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ 3 شارٹ کوسچن اتنے ایزی ہیں، آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔